الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم۔ تمام دوست احباب مقتدی جوان بزرگ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں رب کائنات کی جو ہمارا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام نبی محترم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ کریم آپ کو خوشیاں نصیب فرمائے، بالخصوص ہمارے بھائی نعمان کو، نعمان نام، اللہ کریم ان کی شادی کو خانہ آبادی فرمائے، اس جوڑے کو کامیاب زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، دونوں خاندانوں کو آپس میں پیار محبت نصیب فرمائے۔ بھائی نے اپنی خوشی میں محفل پاک سجائی، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر، اللہ خالق و مالک کا ذکر خیر، بہت ہی اچھا کام۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے چھوٹی صورت تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ ہر مسلمان بچے جوان کو پتہ ہے سب سے چھوٹی صورت ہے۔ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یا میں نے تلاوت کرنے کا جو میرا مقصد ہے، ایک توجہ دلانی ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جانا، ترجمہ بتانا ہے، اور اس کا جو اسلوب ہے وہ بتانا ہے کہ سب سے چھوٹی صورت کا اللہ نے کیا اسلوب رکھا ہے۔ چونکہ آپ کی ماشاءاللہ محفل میں اہل علم موجود ہیں، مفتیان کرام، علماء کرام، طلباء اور پڑھے لکھے حضرات، کہ اللہ کریم نے سب سے چھوٹی صورت میں ایک اسلوب بتایا ہے، اور وہ اسلوب میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ہر محفل کا ہونا چاہیے۔ اسلوب، طریقہ کار ہماری ہر محفل میں ہونا چاہیے۔ آپ اہل علم موجود ہیں، اس لیے میں اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ 3 آیتیں ہیں اس سورہ میں۔ پہلی آیت کی جب آپ تلاوت کرتے ہیں
تو اس میں اللہ تبارک و تعالی اعلان فرما رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کثیر تعداد میں نعمت عطا فرمائی۔ سورہ کوثر پر علماء نے الگ سے کتابیں لکھی ہیں، تو اس کے کئی معنی ہیں کوثر کے، اور اس میں ایک معنی کیا ہے کہ ہم نے آپ کو ساری نعمت عطا فرمائی ہیں۔ تو پہلی آیت میں معلوم ہوا کہ جب محفل ہو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بیان کیے جائیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کیا جائے، ایک آنے والا ایک جس کو نہیں پتا وہ سنے گا کہ یہ ہمارے نبی ہیں، ان کی یہ شان ہے، یہ عظمتوں والے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان کے دل میں محبت آئے گی۔ اور دوسری جو آیت اس میں کیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ فضائل کے بعد اللہ کریم نے اس کا ذکر فرمایا کہ جس طرح آپ میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں، میلاد مصطفیٰ کے ساتھ سیرت مصطفیٰ کا بھی چرچا ہونا چاہیے۔ میلاد مصطفیٰ کے ساتھ میلاد مصطفیٰ بنانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ ہمارے شان والے پیارے آقا ہیں، اور ان پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اشارے سے چاند جو دو ٹکڑے ہوا ہے، ان کا عمل کیا ہے، راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، یہ بتانا ہے۔ ہم نے اپنی محفلوں کو اس انداز میں لانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر خیر، قرآن مجید کی تلاوت، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات۔ تیسری آیت میں اللہ فرماتا ہے ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا ہی دشمن ناکام اور نامراد ہو، جس کا مفہوم یعنی ان تین آیات میں یہ پتا چلا کہ سب سے پہلے ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر، میلاد کی محفل کا انداز یہ ہونا چاہیے، اور ذکر خیر کے ساتھ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، اور جو پھر اعتراضات اٹھتے ہیں آپ علیہ السلام پر یا اہل سنت پر یا اسلام پر، ان کا دفاع، ان کے جوابات۔ تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے نعت پڑھی ہے، بھائی نے نعت پڑھی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی آواز میں، گرجدار آواز، ہماری تو وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو 1 گھنٹہ جو ہے وہ ایک نعت ہوئی ہے، پھر خطیب صاحب آتے ہیں آدھا گھنٹہ نعت پڑھتے ہیں۔ بھائی پہلے 1 گھنٹہ تو نعتیں ہوئی ہیں، اب آپ کے آنے کا مقصد یہ کہ آپ ہمیں قرآن سنائیں، آپ حدیث پاک سنائیں، آپ ہمیں دین سکھائیں، دین سمجھائیں، آپ بھی آ کے نعتیں پڑھیں گے تو وہ تو پہلے ہمارے بھائی نے بہت اچھی آواز میں نعتیں پڑھی ہیں۔ جتنے بھی نعت خواں حضرات ہیں وہ خطیب سے زیادہ سریلے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ کہ ہم بھی جب الرٹ ہوں گے تو خطیب بھی الرٹ ہوں گے۔ جیسے میں نے کئی جگہ اس بات کو اٹھایا ہے، کوئی بھی بندہ، میں ہوں یا آپ ہے، کوئی بھی بندہ بات کرے تو ایک دلیل کے ساتھ بات کرے۔ ہاں اگر آپ کسی خطیب سے بات سنتے، آپ نئی بات سنتے ہیں یا آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں اس بارے میں، کان میں اکیلے خطیب صاحب سے ایک مرتبہ پوچھ لیا کریں کہ حضرت صاحب آپ نے جو بیان فرمایا ہے، یہ جو واقعہ آپ نے بیان فرمایا ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اب وہ خطیب جب بھی آپ کے گاؤں میں آئے گا نا، ہر بات کو لکھ کے آئے گا، ہر بات کو کیا آئے گا، لکھ کے آئے گا۔ وہ یہ نہیں سمجھے گا گاؤں ہے تو یہ تو ویسا ہی ہے، بھئی اب گاؤں وہ گاؤں نہیں رہے، اب ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ جیسے، اب ماشاءاللہ اب گاؤں وہ گاؤں نہیں رہے۔ وہ خطیب آ کے یہ نہ سمجھے کہ جناب گاؤں کے ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں کیا پتا، جو میں آیا میں بول دوں، نہیں۔ اب میڈیا کا دور ہے، ہر بات میڈیا پہ جاتی ہے، سوشل میڈیا پہ جاتی ہے، تو ہم نے خود بھی اس طرف آنا ہے اور اپنے خطبہ کو بھی اس طرف لانا ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے کہاں لکھی ہوئی ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلے ذکر خیر، اور میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گا، اور وہ حدیث سناؤں گا جس کو سنانے کا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ آپ نے حدیث آپ علیہ السلام کی سنی ہوگی، لیکن یہ وہ حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث کو سناؤ، لوگوں کو بتاؤ،
لوگوں کے اندر یہ اس بات کا چرچا کرو جو میں نے تمہارے ساتھ یہ بات بیان کی ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، اس سے پہلے میں آپ کو اس کی فضیلت بیان کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نضر اللہ عبدا سمع مقالتی، اللہ کریم اس بندے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو غور سے سنا اور دل میں جگہ دی، دوسروں کو بتایا، اللہ کریم اسے تر و تازہ رکھے۔ ابھی ایسی دعا ہے، اسے اہل علم جانتے ہیں، آپ علیہ السلام کو اللہ کریم نے جوامع الکلم کا ایک لقب عطا فرمائے، عظمت عطا فرمائے۔ جوامع الکلم، بات مختصر کرنا اور اس کی وضاحت بہت زیادہ ہو۔ ہماری گفتگو اس طرح ہوگی، اگر کسی کے دل میں یہ نا کہ مطلب یہ کہ ذرا شعر و شاعری ہوگی، ذرا کچھ ہوگا، وہ ذرا اپنے دل کو تھام کے بیٹھے دوسرے خطیب کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں توجہ سے سننا چاہیے کہ خطیب نے کیا بات کی، اور قرآن پاک پڑھا، نبی علیہ السلام کی جو حدیث بیان کی وہ ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں نضر اللہ عبدا سمع مقالتی، اللہ کریم اس بندے کو تر و تازہ رکھے۔ یہ تر و تازگی ایسی دعا ہے کہ آپ کے مال میں برکت ہو، آپ کی جان میں برکت ہو، آپ کے بچے پھولے بڑھیں، آپ کے رزق میں برکتیں ہوں، آپ خوش رہیں، تر و تازہ رہیں، ایسی جامع دعا ہے وہ۔ کب وہ دعا اس کو ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ علیہ السلام فرمایا جب میری حدیث بیان کی جائے اس کو یاد رکھو، دل میں جگہ دو اور دوسروں کو بتاؤ۔ دنیا میں 100 باتیں ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر آئے تو ہم اس کو توجہ سے سنیں اور دوسروں تک بتائیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث پاک میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جس کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ارد گرد یا میری اس حدیث کو آگے بیان کرو۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے 3235 اس حدیث کا نمبر ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ کلمات پڑھوں جو آپ علیہ السلام نے اپنی زبان مقدس سے نکالے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ فجر کی نماز میں ہم موجود تھے، نماز کا انتظار ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لائے، اور اتنا نماز لیٹ ہو گئی کہ ہمیں گمان ہونے لگا کہ کہیں سورج طلوع نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلدی جلدی تشریف لائے، آپ نے مختصر نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھا کے سلام پھیر کے فوراً ہی پیچھے آپ نے متوجہ ہوئے صحابہ کی طرف اور فرمایا الا مصافکم، الا مصافکم، اپنی اپنی صفوں میں بیٹھے رہنا، اپنی اپنی صفوں میں بیٹھے رہنا، میں نے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ دعا ہوئی، ذکر خیر ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو میں اٹھا، میں نے تہجد پڑھی، جتنا میرے مقدر میں تھا میں نے پڑھی، پھر مجھے اونگ آنے لگی تو پھر میں سو گیا۔ جب میں سویا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں اپنے رب کے سامنے ہوں، یعنی خواب میں اپنے رب کے سامنے ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں اللہ کے دیدار کئی مرتبہ ہوا ہے، اور ایک مرتبہ ظاہری آنکھوں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیدار ہوا ہے معراج کی رات۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الا مصافکم، اپنی صفوں میں بیٹھے رہنا۔ رات میں نے خواب میں اپنے رب کو حسین جمیل صورت میں دیکھا، میں رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے تھا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میرے محبوب یہ جو فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں یہ کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا میں نہیں جانتا۔ اللہ کریم نے دوبارہ ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث علامہ ذیشان قادری صاحب نے 3-4 مہینے مجھ سے پوچھا تھا
کہ وہ کون سی حدیث ہے جس میں یہ ذکر ہے، وہ حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے 3 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فرشتے کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرمایا مجھے نہیں معلوم۔ آپ علیہ السلام فرماتے اللہ کریم نے اپنا ہاتھ میرے دونوں کاندھوں کے درمیان رکھا، اس ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں کی ٹھنڈک میں اپنے دل میں محسوس کی، ہاتھ کی انگلیوں کی پوروں کی ٹھنڈک میں نے اپنے دل میں محسوس کی۔ وجدت برد اناملہ بین صدیہ، پوروں کی ٹھنڈک میں نے اپنے دل میں محسوس کی۔ فتجلی علی کل شیء، ہر چیز میرے لیے واضح ہو گئی، ہر چیز میرے لیے واضح ہو گئی۔ وعرفت، ہر چیز کو میں نے جان لیا، ہر چیز میرے لیے ظاہر ہوگی اور ہر چیز کو میں نے جان لیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پہلا عقیدہ کہ اللہ اپنے محبوب کو علم عطا فرماتا ہے۔ ہمارا عقیدہ بھی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کریم اپنے محبوب کو علم عطا فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو بھی بتاتے ہیں اللہ کی عطا سے بتاتے ہیں۔ ہمارے اس عقیدے کو کچھ لوگ نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ جتنا اللہ جانتا ہے تم اتنا جانتے ہو۔ ہم کہتے ہیں تم نے ہمارے امام کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ ہمارے امام نے تو یہ لکھا ہے کہ اگر سمندر میں ایک چڑیا چونچ ڈالے سمندر میں، اس سے جو قطرہ نکلتا ہے وہ قطرہ ساری مخلوق کا علم ہے اور سمندر اللہ کا علم ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام کا علم اس طرح سمندر ہے اور ساری دنیا کا علم اس طرح جس طرح ایک چڑیا چونچ مارے اپنے سمندر میں اور وہاں سے قطرہ نکلے۔ تو اللہ کے علم میں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ خالق، اللہ کے علم ذاتی۔ کہتے ہیں یہ تم نے مثال کہاں سے نکالی ہے؟ یہ تو ایک لحاظ سے تو یہ تو گستاخی ہو رہی ہے کہ اللہ کا علم سمندر ہے اور تم کہتے ہو نبی علیہ السلام کے علم اس طرح ہے کہ جس طرح چڑیا جو ہے وہ سمندر میں چونچ مارے۔ ہم کہتے ہیں ہم نے اپنی طرف سے نہیں نکالا، یہ حدیث بخاری میں ہے، اگر آپ پڑھ لیں۔ بغیر تعلیم کے، بغیر علم کے، بغیر تحقیق کے اگر آپ اعتراض کریں تو یہ آپ کی جہالت ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جب جا رہے ہیں، سورہ کہف میں اس کے ذکر ہے، جب آپ سمندر میں سوار ہوتے ہیں تو حضرت خضر علیہ السلام، بخاری شریف میں حدیث ہے، کتاب التفسیر میں سورہ کہف کی تفسیر میں یہ حدیث آئی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام جب اس کشتی پر موجود تھے، حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ چڑیا ہے، اس نے چونچ ماری ہے پانی میں اور قطرے نکلے ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ، اس چڑیا کا جو یہ پانی کا قطرہ ہے نا، یہ میرا علم، تیرا علم، ساری مخلوق کا علم ہے اور اللہ کے علم یہ سمندر ہے۔ تو وہاں سے حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد خان رحمۃ اللہ نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی علم سمجھ، یعنی ہمیں سمجھ سے بھی بالا تر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر خیر فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو اس طرح دیکھا، حسین جمیل صورت میں دیکھا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فرشتے کس بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ اللہ نے اپنا رحمت کا ہاتھ میرے دونوں کاندھوں کے درمیان رکھا تو میں نے اس کی ٹھنڈک میں نے دل میں پائی، وعرفت، تو میں ہر چیز کو پہچان گیا، ہر چیز کو میں جان گیا، مجھے علم ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سے فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ اور کئی ایسی احادیث ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے تھے فلاں شخص ایسا ہوا ہے، فلاں جگہ ایسا ہوا ہے، اس کی وضاحت علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وعرفت، میں پہچان گیا ہر چیز وہ کہہ رہے تھے جو۔ فقال یا محمد قلت لبیک ربی، اللہ تبارک و تعالی فرمائے اے محمد، میں نے کہا میں حاضر ہوں میرا رب۔ فیم یختصم الاعمال الاعلیٰ، یہ کس بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ قلت، میں نے کہا فی الکفارات، یہ وہ اعمال جن سے گناہ دھل جاتے ان کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں۔ پہلے حصے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرایا، اتنا علم عطا فرمایا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب کس بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے کفارات کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں۔ فرشتے اس بارے میں بحث کر رہے ہیں کہ وہ اعمال کرنے سے
مسلمان کے گناہ کیسے دھل جاتے ہیں. انسان گنہگار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آتا ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں التائب کمن لا ذنب لہ، جو توبہ کر لیتا ہے گویا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا. اللہ کی بارگاہ میں جو ندامت والا سر جھکاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں تو گویا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا. انسان گنہگار ہے. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی اور مخلوق کو لاتا اگر ان میں خطا کا جذبہ نہ ہوتا، یا خطا کا عنصر نہ ہوتا انسانوں میں، تو اللہ ایسی مخلوق لاتا جو خطائیں کرتے پھر اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں. خطائیں کرتے پھر اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے. اللہ کو بندہ بڑا پسند ہے جو اللہ کی بارگاہ میں آ کے جھکے، عاجزی انکساری. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ میں نے بتایا، یا باری تعالیٰ یہ کفارات کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں کہ وہ اعمال کرنے سے انسان کے گناہ کیسے دھل جاتے ہیں. فرمائے وہ کون سے ہیں؟ اللہ کو معلوم ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ آپ باتیں کریں، لیکن یہ بتانا کہ میرے محبوب کی امت تک یہ باتیں پہنچے، میری محبوب کی امت یہ عمل کرے، ان کے گناہ بخشے جائیں، وہ جنتی ہوں. کسی طرح بھی وہ ایسی نیکی کریں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بخش دے. نسائی شریف میں حدیث ہے، ابھی حدیث چل رہی ہے، نسائی شریف میں حدیث ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جمعے کے دن غسل کیا، جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور گھر والوں کو کہا تم بھی غسل کرو. اب یہ حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے، اور اس سے پہلے والی حدیث یاد رکھنی ہے کہ جو حدیث کو یاد رکھتا ہے اللہ اسے ترو تازہ رکھتا ہے. نسائی شریف میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے جس نے جمعے کے دن غسل کیا، گھر والوں کو کہا تم بھی غسل کرو، گھر والوں کو بھی غسل کرا، یعنی آپ صفائی ستھرائی کا خیال رکھو. پھر وہ پہلے ٹائم مسجد میں آ گیا، خطیب کے قریب بیٹھ گیا، اس نے واضح نصیحت ساری سنی، ایسی کوئی الٹی بات نہیں کی، یعنی وہ ہوتا ہے نا بعض اوقات لوگ آ کے باتیں کرتے دنیاوی، کوئی بات نہیں کی. جمعہ پڑھ کے وہ گھر چلا گیا. پہلے وقت پہ آیا، جمعے کا اہتمام کیا، توجہ سے بیٹھا، خطیب کے قریب بیٹھا، جمعہ پڑھ کے پھر گھر چلا گیا. اس کا اجر کیا ہے وہ ذرا سنیے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا اجر یہ ہے کہ جتنا وہ چل کے آیا اس کے ایک ایک قدم پر اسے 1 سال کے روزوں کا ثواب ہے. ایک ایک قدم پر 1 سال کے روزوں کا ثواب ہے، اور ایک ایک قدم پر اسے 1 سال تہجد نماز پڑھنے کا ثواب ہے. ہم تو کتنی ضائع کر رہے ہیں، ہم تو کتنی ضائع کر رہے ہیں. دوسری حدیث بخاری میں آپ علیہ السلام فرماتے جو پہلے وقت پہ آتا ہے اس نے بڑا جانور قربان کیا گیا اس کو اتنا ثواب ملتا ہے. اس کے بعد آتا ہے پھر اس نے جیسے بکرا ذبح کیا، پھر بعد میں آتا ہے جیسے مرغی، اور جو اینڈ پہ آتا ہے وہ کیا ہے، انڈے پہ آؤٹ ہو جاتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے، انڈے پہ آؤٹ ہو جاتا ہے. تو ہم زیادہ تر انڈے پہ آؤٹ ہو جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں جو ہے وہ زیادہ. اور آگے ایک اور حدیث مجھے یاد آ گئی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ ہے کوئی بندہ فلاں وادی میں، بتہان وادی میں چلا جائے اور وہاں سے 2 اونٹنیاں کوہان والی لے آئے، موٹے کوہان والی لے کے آئے فری میں، نہ کوئی قتل کیا، نہ کوئی چوری کی، نہ کوئی ڈاکہ ڈالا، وہاں سے 2 اونٹنیاں لے کے آئے. جس طرح ہمارے ہاں بھینسیں ماشاءاللہ بڑی قیمتی ہوتی ہیں، اس وقت اونٹنیوں کا زور ہوتا تھا کیونکہ ان سے پھر بچے جننے، پھر اسی اونٹوں پر دور دور کا سفر کرنا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کون چاہتا ہے کہ صبح جائے بتہان کی وادی میں جائے 2 اونٹنیاں لے کے آئے بڑے کوہان والی. صحابہ نے کہا ہم سب چاہتے ہیں. اگر آپ میں سے سب کو پوچھا جائے بھی صبح کون ہے جو صبح ڈھولن وال چلا جائے، وہاں سے آپ کو 2 بھینسیں ملیں گی فری میں، کوئی بندہ رہے گا؟ اگر آپ کو بتایا جائے بھی اعلان ہو گیا کہ صبح ڈھولن وال میں چلے جاؤ، آپ ہر بندے کو 2 بھینسیں ملیں گی، وہ بھی سونے والی ہوں گی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر اس طرح کر لو، کوئی بندہ مسجد میں آئے صبح کو مسجد میں آئے، قرآن پاک کی 2 آیتیں پڑھ لے یا 2 آیتیں سیکھ لے، اسے اس سے زیادہ ثواب ملے گا.
اگر 3 آیتیں پڑھ لی 3 اونٹنیوں سے زیادہ، 4 آیتیں پڑھ لی 4 اونٹنیوں سے زیادہ۔ اللہ کے محبوب نے ہمیں بتایا کہ دنیا بھی بہتر کرنی ہے اور آخرت بھی بہتر کرنی ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرت، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو دنیا بھی بہتر اللہ کے محبوب فرما رہا ہے کہ اس طرح عمل کرنے ہیں۔ صبح جاؤ نماز پڑھو، اس کے بعد بیٹھ کے قرآن پاک پڑھو، دوڑو نہیں۔ اب آتا ہوں میں اسی حدیث پر، 32-35 نمبر یاد رکھنا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ فرشتے بحث و مباحثہ کر رہے ہیں کہ وہ اعمال کرنے سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ پہلا عمل کیا ہے؟ پہلا عمل یہ ہے کہ با جماعت نماز کے لیے جو بندہ جاتا ہے اللہ اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ پہلا عمل کیا ہے؟ اللہم انی اسألک، پہلا عمل یہ ہے کہ ہن مشی الاقدام الی الجماعاتی، نماز جماعت پڑھنے کے لیے جو بندہ مسجد کی طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ اور دوسرا عمل یہ ہے والجلوس فی المساجد بعد الصلاۃ، نماز پڑھ کے دوڑتا نہیں ہے، نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، اس بیٹھنے سے اللہ کریم اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ مِنَ الْكَرِيهَاتِ، تیسرا عمل یہ ہے کہ جب وہ وضو کرتا ہے ایسا وقت آتا ہے کہ وضو کرنا مشکل ہو جاتا ہے، سردی کا موسم ہوتا ہے، اس وقت مکمل وضو کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ اللہ کریم گناہ بخشے، یہ ہمیں ابھی سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ اگر ہم ابھی جو ہم تو آپ سمجھدار ہیں نا، آپ اپنے بچے چھوٹے کو کہیں بیٹا محنت کر، بیٹا محنت کر، تو تیرے نمبر اچھے آ جائیں گے، تیری زندگی سنور جائے گی۔ بچے کو کوئی نہیں سمجھ آتی، میں کہتا ہے ڈنڈا اٹھا کے ابو بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ بھائی میں ساری زندگی میں نے گزاری، اگر اچھے نمبر ہوتے، اچھی نوکری ملتی، سکون سے رہتا، اسی کے سامنے اسی کے نیچے بیٹھا رہتا۔ ہمیں احساس ہے اس گناہ کے دھل جانا اور اللہ کی بخشش یہ آخرت میں پتہ چلے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے 3 عمل کرنے سے اللہ نے، یہ فرشتے جو بحث کر رہے تھے، پہلا عمل کیا ہے کہ جماعت کے لیے مسجد کی طرف جانا۔ اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو صبح مسجد کی طرف جاتا ہے، بخاری میں حدیث ہے، جو شام کو مسجد کی طرف جاتا ہے اللہ نے اس کے لیے بڑی بہترین مہمان نوازی تیار کر کے رکھی ہے۔ اللہ نے اس کے لیے بڑی بہترین مہمان نوازی تیار کر کے رکھی، جو صبح کو مسجد کو جاتا ہے اور شام کو مسجد کو جاتا ہے۔ اور علماء جانتے ہیں، ایک اور مشہور حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، آدمی پریشان ہوں گے، لیکن 7 آدمی اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ 7 آدمی اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان 7 میں سے ایک وہ بندہ ہے جس کا دل مسجد کا لگا رہتا ہے۔ یہ باتیں ہم نے یاد رکھنی ہیں، ان باتوں سے ہماری زندگی بدلے گی، ان باتوں سے ہماری زندگی بدلے گی۔ ہم تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ نماز کے لیے جاتا ہے، جماعت کے لیے جاتا ہے اور پھر نماز کے بعد بیٹھتا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں نا ٹھونگے مار کے دوڑتا نہیں ہے، ایسے سلام پھیرا تو گئے جناب، پیچھے یہ بھی نہیں دیکھتے بندہ پیچھے نماز پڑھ رہا ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ نمازی کے آگے سے گزرے گا اسے اتنا گناہ ہے کہ وہ کہتے ہیں 40، صحابی کہتے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ 40 دن تھے، 40 مہینے تھے یا 40 سال تھے کہ وہ کھڑے ہونے کو پسند کرتا۔ اگر 40 دن بھی آپ سمجھ لیں کم سے کم کہ وہ نمازی کے آگے سے نہ گزرے گا، 40 دن کھڑا رہے گا، اتنا بڑا گناہ ہے نمازی کے آگے گزرنے کا۔ تو ہم آتے دور سے ہیں، لیٹ آتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں فوراً نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے بندہ پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، ثواب لینے کے خاطر کیا کرتے ہیں گناہ کما جاتے ہیں۔ ہاں یہ دیکھیں یہ ایک بڑا ایک مرض پھیل گیا ہے، یعنی کہ اللہ نے آپ کو گھر سے اٹھا کے آپ مسجد میں آ گئے ہیں اور یہاں پھر آپ پوری حاضری نہیں دے رہے، فرض پڑھ کے آپ نکل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری آنکھوں کی ٹھنڈک جو نماز ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو سنتیں بتائی ہیں، طریقہ، وہ ہم چھوڑ جاتے ہیں۔ نہیں محبت تو دیکھیں نا، محبوب اپنے کی کوئی چیز نہیں چھوڑتا، جس سے بندہ محبت کرتا ہے۔ تو یہ علماء آپ کو اس طرف لاتے ہیں، اور ہماری بہترین تحریک جو دعوت اسلامی ہے، ٹھیک، ہزاروں آدمیوں کو اس طرف لائیے کہ آپ نے سنتوں سے محبت کرنی ہے، سنتوں سے کیا کرنی ہے محبت کرنی ہے۔ ہم نے دنیا میں جس طرح ہم نے غور و فکر کرنا ہے، ہم نے آخرت کے لیے غور و فکر کرنا ہے
کہ ہماری آخرت بہتر ہوگی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام زیادہ جو میں نے سنا ہے آپ علیہ السلام سے جو دعا آپ مانگتے تھے وہ یہ تھی: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. کیونکہ اس دعا میں دنیا کی بہتری بھی ہے اور آخرت کی بہتری بھی ہے. تو فرشتے کس بارے میں بحث کر رہے تھے؟ کفارات کے بارے میں، کہ جن سے گناہ مٹتے ہیں. تو پہلا عمل کیا ہے؟ با جماعت نماز کے لیے جانا. دوسرا عمل کیا ہے؟ نماز کے بعد تھوڑا وقت مسجد میں گزارنا. اور تیسرا عمل کیا ہے؟ کہ اچھی طرح وضو کرنا اگرچہ ناگوار ہو. اللہ تبارک و تعالی، کیونکہ محبوب سے باتیں کرنا ذرا اچھا لگتا ہے نا، اچھا لگتا ہے باتیں، مطلب بار بار کسی بہانے سے ہر بندے کو بتا کے پاکستان نے ٹکا کے انڈیا کو مارا، ہر بندے کو بتایا نا، لیکن باتیں ہر بندہ باہر کھڑے کے باتیں کرایا، بڑا مزہ آیا. مجھے بھی بتایا، آپ کو، ہر بندے کو بتا کے پاکستان کو اللہ نے عزت دی. جس طرح وہ کر رہے تھے، ان کو تکبر کس طرح خاک میں چلا گیا. لیکن پھر کیونکہ ہمیں محبت ہے اپنے ملک سے، دشمنوں سے نفرت، تو ہر بندہ پھر اسی کی باتیں کر رہا ہوتا ہے. تو یعنی کہ محبت کی ایک نشانی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور کیا باتیں کر رہے ہیں یہ فرشتے محبوب، اور کیا باتیں کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ درجات، کل تو فی الدرجات، یہ درجات کے بارے میں بحث کر رہے ہیں کہ ایسے کچھ اعمال ہیں کوئی مسلمان کرے گا اللہ اس کے درجے بلند فرما دے گا. اللہ کریم فرماتے ہیں ما ہن، میرے محبوب وہ کون سے ہیں، ذرا میرے محبوب اپنی امت کو بھی بتا دیں وہ کون سے اعمال ہیں جن سے مسلمان کے درجات بڑھ جاتے ہیں. یہ آپ کو معلوم ہوگا جو 9ویں درجے پہ ہوتا ہے، جو اسکول کالج میں، پھر 14واں ہوتا ہے، پھر 18واں ہوتا ہے، پھر 21واں گریڈ جو ہوتے ہیں اس کا ایک بڑا اسٹیٹس ہے. 21واں گریڈ، 19واں گریڈ، 18واں گریڈ، 14 گریڈ، یہ بڑے درجات ہوتے ہیں. تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن سے مسلمان کے درجات بلند ہوں گے. فرمایا پہلا اطعام الطعام، کھانا کھلانا. اب آپ ماشاءاللہ یہ محفل ہے، اہل سنت کا کام یہی کھانا کھلانا. ہر محفل کے بعد کھانا، جو آپ کسی بھائی نے بھی اس محفل میں حصہ ڈالا یا بھائی نے کیا، یہ کیا ہے؟ کھانا کھلانا ہے. کھانا کھلانے سے درجات کیا ہوتے ہیں؟ بلند ہوتے ہیں. خاص طور پر کسی مسافر کو کھانا کھلانا، کسی حاجت مند کو کھانا کھلانا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ اسلام میں بہترین عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا وقت پر نماز پڑھنا اور کھانا کھلانا. جب بھی آپ کو موقع ملے، کوئی بھی مہمان رحمت ہوتا ہے. مہمان کیا ہوتا ہے؟ رحمت ہوتا ہے. ابو طلحہ صحابی کو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس مہمان کو تو لے جا. ایک طویل حدیث ہے. جب وہ گھر لے گئے، گھر والی سے پوچھا کہ کچھ ہے گھر میں؟ اس نے کہا کچھ نہیں، بس رات کا کھانا ہے بچوں کے لیے. فرمایا بچوں کو بیلا پھسلا کے سلا دو، ہم نے بہانہ بنا کے کھاتے رہنا ہے، تم نے دیا بجھا دینا ہے. مہمان پیٹ بھر کے کھائے. ایسا ہوا جب وقت آیا، ایسی تنگی میں انہوں نے مہمان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، خود بھوکے سو گئے. جب صبح ہوئی، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اے ابو طلحہ، رات تیری مہمان نوازی ہوتی اللہ کو بڑی پسند آئی. اللہ کو بڑی پسند آئی وہ مہمان نوازی. تو اس وقت میں دیکھیں کتنی کمی تھی گندم کی، کھانے کی، ان چیزوں کی کمی تھی. انہوں نے کس طرح ایثار کیا اور مہمان کو اس طرح کھانا کھلایا. تو اطعام الطعام، کھانا کھلانے سے کیا ہوتے ہیں؟ مسلمانوں کے درجات بلند ہوتے ہیں. اور اگلی بات جو وہ ہم سب کے لیے یہ بھی ہے، لیکن اگلی بات ہم سب کے لیے فرمایا لین الکلام، نرم گفتگو. نرم گفتگو کرنے سے مسلمان کے درجات بلند ہوتے ہیں. بھائی جی کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ ابو کیسے ہیں آپ کے؟ امی کیسے ہیں؟ یعنی جتنی آپ اپنے زبان میں نرم لہجہ لے آئیں گے تمہارے درجات بلند ہوتے جائیں گے. آپ علیہ السلام فرماتے جہاں نرمی چلی جاتی ہے وہاں حسن چلا جاتا ہے. جہاں نرمی چلی جاتی ہے وہاں حسن چلا جاتا ہے. جس بندے کے ساتھ نرمی ہے اس کے ساتھ حسن ہے، پیار ہے، محبت ہے. اپنے چھوٹوں سے نرمی، بڑوں سے نرمی. نرمی کا ایک ایسا ماحول کہ اپنے آپ کو بالکل، اور سب سے بڑی نرمی اپنے والدین کے ساتھ ہے. اللہ فرماتے ہیں اف بھی نہیں کہنا اسے، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے لیے رحمت کے پر بچھا دینا. ایسا ہی بالکل والدین بات کرے بالکل
بالکل خاموش، اف بھی نہیں کہنا، اور دعا کرنا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ جس طرح انہوں نے ہمیں پالا ان پر رحم فرما، ان پر کرم فرما۔ تو لین الکلام، نرم گفتگو، سب سے پہلے ہمارے حقدار ہمارے گھر والے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے فون پر، جی سرکار میں حاضر ہوں، سرکار جیسے آپ فرمائیں گے، سرکار حضور حاضر، غلام حاضر ہے، موبائل رکھا، تیری تو بچے کو، پھر گھر والوں کو، بندہ باہر سے آتا ہے گھر والے سمجھتے ہیں فرعون آ گیا، یعنی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ہماری تربیت سبھی ہونی چاہیے، سب سے زیادہ ہمارے حقدار ہماری اچھی گفتگو کے، اچھے اخلاق کے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت میں میزان پر سب سے وزنی عمل جو چیزیں ہوگی وہ حسن اخلاق ہے۔ وہ کیا ہے؟ حسن اخلاق ہے، آپ کا اچھا کردار ہے، آپ کا اچھا اخلاق ہے۔ آپ کا اخلاق میں کیا آتا ہے؟ آپ کا بول چال، آپ کی گفتگو، آپ کا رہن سہن، یہی تو سارا کچھ ہے۔ نہ میں آپ کو امیر بنا سکتا ہوں، نہ آپ مجھے امیر بنا سکتے ہیں، لیکن ایک دوسرے سے اچھے طریقے سے ملنے سے بندہ خوش ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم صدقہ نہیں دے سکتے تو مسکرائی کر لیا کرو۔ میں حدیث کا حصہ، کسی کو کچھ نہیں دے سکتے مسکرا لیا کرو، یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ دیکھ کے مسکراؤ بندہ اگلا، یہ جو سائنس ہے، نفسیاتی جو ماہرین وہ کہتے ہیں مسکرانے سے بھی بندہ جو ہے نا اگلا خوش ہو جاتا ہے، تو مسکرا لیا کرو۔ آپ علیہ السلام بہت زیادہ مسکراتے تھے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے تھے آپ علیہ السلام جب ہم سے بات کرتے تھے ہم سمجھتے تھے کہ اب یہ ہم سے سب سے زیادہ محبت کر رہے ہیں۔ یعنی ہر بندہ یہ سمجھتا تھا، ہر صحابی یہ سمجھتا تھا ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا اخلاق ہی ایسا تھا، ہر کسی سے مسکرا کے ملنا۔ اس لیے نہیں ملنا کہ یار یہ پیسے والا ہے تو اس سے ذرا صحیح ملنا، غریب ہے۔ ہمارے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ غریب کو سلام کر لیں گے اور امیر کو سلام کر لیں گے، غریب کو سلام نہیں کریں گے۔ سب کو سلام کرنا ہے۔ اللہ کے مغفر فرماتے جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، اور جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو۔ اسلام کا بہترین عمل کیا ہے؟ جس کو جانتے اسی کو سلام کرو، جس کو نہیں بھی جانتے اس کو بھی کیا کرو؟ سلام کرو۔ یہ ہم نے چیزیں ہم نے اپنے اندر لانی ہے۔ تو درجات کی بلندی کا دوسرا عمل کیا ہے؟ لین الکلام، اپنی گفتگو میں نرمی لانا، تو میں نہیں کرنا، انا نہیں کرنی۔ اللہ کو انا پسند نہیں۔ اللہ فرماتا ہے، سورہ علماء حفاظ بیٹھے ہیں، سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے تو کیا کرے گا؟ تو زمین کو پھاڑ دے گا، آسمان تک پہنچ جائے گا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پہ اکڑ کر مت چل۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ، اونچا نہ بولیے، تو گدھے کی آواز اونچی ہوتی ہے۔ سورہ لقمان میں تو گدھے کی آواز اونچی ہوتی ہے، نرمی اختیار کر۔ تو درجات میں پہلا عمل کیا ہے؟ کھانا کھلانا۔ دوسرا عمل کیا ہے؟ لین الکلام، نرم گفتگو، نرمی سے پیش آنا۔ اور تیسرا عمل کیا؟ آپ علیہ السلام وَالصَّلَاةُ وَالنَّاسِ نِيَامٌ، اس وقت نماز پڑھنا جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ تہجد، رات کو کھڑے ہو جانا۔ ایک حدیث یہاں ایک اور ایڈ کر دوں میں، آپ علیہ السلام فرماتے جو بندہ رات کو اٹھتا ہے، سب کے لیے رات کو اس کی آنکھ کھلی ہے، اس نے رب کو یاد کر کے دعا مانگی، اللہ وہ دعا قبول فرمائے گا۔ مشکلات کا حل کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرما دیا مشکلات کا حل کیا ہے کہ مسلمان رات کو آنکھ اس کی کھلی ہے، رب کو یاد کیا، یا اللہ میری اس مشکل کو دور کر دے، یا اللہ آسانیاں فرما دے، یا اللہ رزق کے راستے کھول دے، وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے، اتنی حدیثیں یاد کر لو گے؟ بخاری شریف میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے جب بندہ سوتا ہے شیطان اس کی گدی پر 3 گرہ لگاتا ہے۔ گدی ہوتی ہے نا، 3 گرہ لگاتا ہے۔ آپ پنجابی میں کیا اس کو بولتے ہیں؟ گدی بولتے ہیں، کچھ اور بولتے ہیں، گدی بولتے ہیں نا، یعنی یہ جو حصہ ہے یہاں 3 گرہ لگاتا ہے، کہتا ہے سو جا، رات بہت طویل ہے، بہت لمبی رات ہے۔ جیسے مسلمان کی آنکھ کھلتی اللہ کا نام لیتا ہے، وہ جو نحوست والا ایک گدی، نحوست والا جو جال ہوتا ہے وہ پھٹ جاتا ہے،
جب کھڑا ہوتا ہے وضو کرتا ہے نحوست والا دوسرا جال کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے. اور جب کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے تیسرا نحوست والا جال بھی ختم ہو جاتا ہے. اس کی صبح بہترین صبح ہوتی ہے جسے آپ کہتے ہیں گڈ مارننگ ہوتی ہے اس کی. اور فرمایا جو بندہ ایسا نہیں کرتا ظاہر ہے سارے جال اس پر ہیں. اور بلکہ فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ اس کے کان میں شیطان پیشاب کر کے جاتا ہے جو بندہ سویا رہتا ہے. ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ میرا ساتھی ابھی تک سویا ہوا نماز نہیں فجر کی پڑھی. آپ علیہ السلام جا کے اس کے کان کو چیک کرو, اس کے کان میں گیلا پن ہوگا, شیطان پیشاب کر کے گیا ہوگا. اور ایسا ہی ہوا, جا کے دیکھا اس کے کان میں گیلا پن تھا. تو یہ عمل ہم نے جب ہم رات کو اٹھیں گے کیا فرمایا درجات کی بلندی کے لیے تیسرا کام کیا ہے؟ رات کو نماز پڑھنا. آپ اکثر جو ہے کھیتوں میں کام کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں آپ؟ کھیتوں میں کام کرتے ہیں. آپ نے کوئی جانور بھی رکھے ہوں گے, آپ صبح اٹھ کے ان کے چارہ بھی ڈالتے ہیں. تو تھوڑی سی توجہ کریں, آپ وضو کر لیں, ہلکا سا وضو کر کے 2 نفل پڑھ لیں, ہلکا سا وضو کر کے 2 نفل پڑھیں. زمیندار سے مجھے پھر ایک اور حدیث یاد آ گئی. آپ زمیندار لوگ ہیں نا اکثر, ایک اور حدیث یاد آ گئی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمیندار تو اس نے زمین بیچی. آپ بھی بیچتے ہیں, اکثر لین دین ہوتا ہے. زمیندار نے زمین بیچی, دوسرے نے خرید لی. اس میں ہل چلا رہا تھا, ہل چلاتے چلاتے جناب ہل رک گیا. اس نے دیکھا کیا ہے, جب اس نے زمین کھودی تو وہاں مٹکا سونے کا نکلا. کیا نکلا؟ مٹکا سونے کا. اس نے وہ مٹکا نکالا اور دوسرے بھائی کے پاس لے گیا جسے زمین خریدی تھی. اس نے کہا بھائی میں نے تیرے سے زمین خریدی ہے, یہ مٹکا نہیں سونے کا خریدا, یہ اپنا لے لو, یہ اپنا لے لو. اگلا بھی کمال کر گیا. اس نے کہا زمین بیچی تھی, جو کچھ تھا وہ تیرا سارا ہی ہے. زمین بھی تیری, جو کچھ اس میں تھا وہ سارا ہی تیرا. دیکھیں ایمانداری, دیکھیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے مسلم شریف میں حدیث ہے یسر اللہ, یسر کہ آسانیاں پیدا کرو, اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا. اب ہمارے ہاں زمیندار بھائی کیا کرتے ہیں, راستے پر لڑ رہے ہوتے ہیں, ادھر سے نہیں گزرنے دینا. نہیں بھائی, جتنی آسانی پیدا کرو گے اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا. تو دوسرے کا بھائی یہ تیرا ہے, زمین میں نے بیچی, جو کچھ بھی وہ سارا تیرا ہے. اس نے کہا تو لے لے. وہ کہتے ہیں تو لے لے. انہوں نے کہا یار یہ کسی سے فیصلہ کراتے ہیں. تیسرے بندے کے پاس گئے, وہ بات سن کے حیران ہو گیا, یار بندے تو 1 روپے بھی لڑتے رہتے ہیں. یہ کہتا ہے سونے کا مٹکا, وہ کہتا ہے تو لے لے, وہ کہتا ہے تو لے لے. اس نے کہا یار ذرا ٹھہرو, میری بات سنو. ایک سے پوچھا تمہاری کوئی اولاد ہے؟ اس نے کہا میرا بیٹا ہے. دوسرے پوچھا تیری کوئی اولاد ہے؟ اس نے کہا میری بیٹی ہے. اس نے کہا ایسا کرتے ہیں دونوں کی شادی کر لیتے ہیں, شادی کا خرچہ اسی سے کما لیتے ہیں, اسی سے پورا کر لیتے ہیں, جو پیسے بچیں گے وہ صدقہ خیرات کر دیں گے. پھر بخاری کی ایک اور حدیث, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں زمیندار ساری زندگی زمیندار کام جو کرتے ہیں مٹی سے کھیلنا ہے. زمیندار بندہ آئے گا کہ اللہ میں یہاں نا کاشت کرنا چاہتا ہوں, ساری زندگی جو کاشت کی ہے اللہ جنت میں کاشت کرنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتے کیا ضرورت ہے؟ کہتے میرا دل کر رہا ہے. اللہ فرمائے گا کر لے. منٹوں میں جب وہ بیج ڈالے گا تو وہ تیار بھی ہو جائے گی, وہ کٹ بھی جائے گی. یعنی اللہ تعالیٰ جنت میں ہر چیز خواہش کیا کرے گا؟ پوری کرے گا. تو درجات میں کیا چیز آ گئی؟ پہلی چیز کیا آ گئی؟ اطعام وطعام, کھانا کھلانا مسلمانوں کو کھانا. دوسرا کیا ہے؟ لین الکلام, نرم گفتگو. اور تیسرا کیا ہے؟ رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا جب بھی آپ کو موقع ملے. ثم قال سل, پھر اللہ نے فرمایا گفتگو ہو گئی محبوب, ذرا آپ بتائیں کیا چاہیے آپ کو. گفتگو ہو گئی, آپ تحفہ کیا لینا چاہتے ہیں, آپ کو کیا چاہیے؟ اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ میں دعا کرتا ہوں اچھے کام کرنے کی مجھے توفیق ملے, برے کاموں سے بچوں, وہ حب المساکین اور مسکینوں سے محبت کا سوال کر رہا ہوں. مسکینوں غریبوں سے محبت کا سوال کر رہا ہوں. آپ نے حدیث سنی ہوگی 500 سال پہلے غریب مسکین جنت میں پہنچ جائیں گے. تو آپ علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں کہ مسکینوں اور غریبوں سے محبت کا میں یا اللہ تجھ سے سوال کر رہا ہوں. یعنی مسکینوں غریبوں سے محبت کرنا یہ آپ علیہ السلام کی خواہش ہے. دھتکارنا نہیں کسی غریب کو, کسی کے کپڑے پھٹے ہوئے دیکھ کے اس کو غریب نہ سمجھنا, اس کو دھتکارنا نہیں ہے.
مسلمان ہے اسے کیا کرنا ہے؟ پیار کرنا ہے۔ وَأَن تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اور یہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تو مجھے بخش دے اور تو مجھ پر رحم فرما، اور جب لوگ فتنے میں ہوں تو اس وقت مجھے اس فتنے سے بچانا۔ اگلی دعا جو آپ علیہ السلام نے مانگی وہ بڑی پیاری ہے، ساری دعائیں پیاری ہیں، لیکن وہ اس میں آپ علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کلمات ہے۔ فرمایا اسألوک یا باری تعالیٰ، اللہ نے فرمایا کیا مانگتا ہے مانگ، آپ نے فرمایا اسألوک، میں سوال کرتا ہوں، حبک، تو اپنی محبت عطا فرما۔ جب اللہ سے محبت ہو جائے پھر دیکھیں نا، یہ جو صحابہ ہیں اولیاء کرام ہر چیز چھوڑ گئے، اللہ کا نام جہاں آیا سرنڈر کر دیا۔ حبک، اے محبوب، یا باری تعالیٰ تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اور جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت کا بھی سوال کرتا ہوں۔ یا اللہ تو اپنی محبت بھی عطا فرما، جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت بھی عطا فرما۔ وہ کون ہے؟ اللہ کے ولی۔ وہ کون ہے؟ اللہ کے پیارے، اللہ کے دوست، اللہ کے محبوب یہ دعا کر رہے ہیں، یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما، اور جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت نصیب فرما۔ پیارے آقا کی تو یہ دعا رہی ہے کہ اللہ اپنی محبت نصیب فرما، اپنے پیاروں کی محبت نصیب فرما۔ آج بندہ کہے گا میں ولیوں کو نہیں مانتا، میں باپوں کو نہیں مانتا، تیری کیا اوقات ہے تو باپوں کو نہیں مانتا؟ اللہ فرماتا میں تو ان کے ہاتھ ہو جاتا ہوں، میں ان کے کیا ہو جاتا ہوں؟ ہاتھ ہو جاتا ہوں، میں ان کی زبان ہو جاتا ہوں۔ تو کیا ہے؟ تو اپنے، اللہ فرماتا جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ لوگ خواہ مخواہ عداوت رکھ رہے ہیں، اللہ سے اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ کیا اللہ سے کوئی بندہ جیت سکتا ہے؟ اللہ فرماتا جو فرائض مکمل کرتے ہیں، نوافل کی کثرت کرتے ہیں، پھر میں انہیں اپنے محبوب بنا لیتا ہوں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں، میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ یعنی اللہ فرماتا ہے میں انہیں اتنی طاقت دیتا ہوں۔ وہ یہ نہیں کہ اللہ ان کے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ انہیں طاقت دیتا ہے، ایسے کہیں سے پکڑ لیں تو پھر کوئی اسے چھڑا نہیں سکتا۔ انڈیا میں ایک بزرگ کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے، جب وہ اٹھے پاؤں میں کوئی چیز لگی، ٹھوکر لگی، فرمایا پتہ نہیں لوہا ہے لکڑی ہے، لوہا ہے لکڑی ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ صبح جب لوگ دیکھتے ہیں تو وہ ہر بندہ کہتا ہے ایک طرف سے لوہا ہے دوسری طرف سے لکڑی، پتہ نہیں آگے کیا ہے، لوہا ہے لکڑی پتہ نہیں آگے کیا ہے۔ یعنی جو ان کی زبان سے نکلا ہے وہ کیا ایسا ہی ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ میں تجھ سے محبت، اور دیکھیں کمال کی بات ہے، ہر نماز میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ ہم نماز میں مانگ رہے ہیں اور اللہ فرماتا ہے انعام یافتہ کون ہے؟ سورہ النساء آیت نمبر 69 یعنی 69 نمبر آیت، اللہ فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر میں نے انعام کیا وہ نبی ہیں، صدیق، شہداء اور صالحین، نیک لوگ ہیں۔ وحسن اولئک رفیقا، ان کی سنگت بہت اچھی ہے۔ اللہ وکونوا مع الصادقین یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سورہ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تو فرماتے ہیں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج لوگوں کا یعنی کہ کام ہی یہی ہے کہ جناب آپ بزرگوں سے دور ہو جائیں، اللہ کے پیاروں سے دور ہو جائیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث ہے، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے جبرائیل کو بلاتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کر رہا ہوں تو وہ اس سے کر، پھر جبرائیل آسمانوں میں جا کے اعلان کرتا ہے کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے تم بھی اسے محبت کرو، پھر اس کی محبت دنیا میں رہنے والے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کوئی پنجابی تو نہیں تھے، کوئی سندھی تو نہیں تھے، پتہ نہیں کئی سال پہلے اللہ کے پیارے تھے، لیکن آج بھی ہماری مائیں بہنیں انہیں یاد کرتی ہیں، ختم درود سارا کچھ ہوتا ہے۔ آج ہم ان سے محبت کر رہے ہیں تو اللہ کی وجہ سے محبت کر رہے ہیں۔ جو اللہ کے پیاروں سے محبت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت فرمائے گا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، یا اللہ ایسے عمل کی توفیق نصیب فرما جو عمل کرنے سے میں تیرے قریب ہو جاؤں۔ آخر میں آپ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ یہ حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انہا حق،
یہ خواب جو میں نے بتائی یہ سچ ہے، سبحان اللہ، انہا حقن، یہ سچا واقعہ ہے، سچا خواب ہے، فدرسوہا، درس دو اس کا، لوگوں کو بتاؤ کہ ہمارے نبی کو خواب آیا تھا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں اپنے رب کا دیدار کیا، رب نے پوچھا یہ کفارات کے بارے میں کیا باتیں کر رہے تھے، تو مسلمانوں جا کے بتاؤ کہ یہ عمل کرنے سے جماعت کے لیے نماز کے پاس جانے کے لیے یعنی مسجد میں جانے کے لیے تمہارے گناہ بخشے جائیں گے، اور نماز کے بعد بیٹھنے سے اور نرم گفتگو کرنے سے، کھانا کھلانے سے، تہجد پڑھنے سے تمہارے درجات کیا ہوں گے؟ بلند ہوں گے، اور یہ بھی لوگوں کو بتاؤ رب سے محبت کرو، رب والوں سے محبت کرو، درس دو، فدرسوہا، یہ درس دو، ثم تعلموہا، انہیں سکھاؤ یہ چیزیں، یہ جو دعائیں میں نے کی ہیں، یا اللہ مجھے اپنی محبت نصیب فرما، اپنے پیاروں کی محبت نصیب فرما، یہ ان دعائیں ان کو سکھاؤ۔ یہ وہ حدیث ہے، میری معلومات کے مطابق یہ وہ حدیث ہے جس میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ حدیث جا کے لوگوں کو بتاؤ، یہ لوگوں کو کیا کرو؟ سکھاؤ، بتاؤ۔ تو ہم نے یاد کی اس حدیث کو، ہم نے پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ کریم آپ کا بیٹھنا، سننا، سنانا قبول و منظور فرمائے۔ آخری حدیث مسلم شریف میں ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، وہ آپ کو میں سناؤں کیونکہ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ، ایک طویل حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، مجھے بڑی پسند ہے، میں کئی مرتبہ سنا چکا ہوں، لیکن میں تھوڑی سی طویل اس لیے اس کا آخری حصہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جب مسلمان جمع ہوتے ہیں، جیسے آپ جمع ہیں، وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اللہ کے گھروں میں سے جب کوئی جمع ہوتے ہیں، اللہ کے کسی گھر میں سے، اللہ کا گھر ہے، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، ایک دوسرے کو بتاتے، سمجھاتے، سکھاتے، درس جس طرح ہمارا چل رہا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے، ان پر کیا ہوتا ہے؟ سکینہ نازل ہوتا ہے، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، ہمیں ایسا یقین ہے کہ اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، وَخَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور ملائکہ انہیں اپنے پروں میں گھیر لیتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں جب بیٹھتے ہیں، مسجد میں بیٹھتے ہیں، اس مجلس کا یہ اجر ہے، ثواب ہے، یہ پروٹوکول ہے۔ دیکھیں کوئی بڑا آتا ہے تو اس کا پروٹوکول ہوتا ہے، آگے پھول ڈالتے ہیں، پھر سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو مسجد میں جو محفل میں بیٹھتے ہیں ان کا پروٹوکول کیا ہے کہ فرشتے ان پر پروں سے ان کا سایہ ہوتے، اور آگے کیا اللہ فرماتا ہے، اللہ کی مغفرت فرماتے ہیں وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ کریم کے پاس جو مقرب فرشتے ہیں، اللہ ان بندوں کو ان کے سامنے ذکر کرتا ہے۔ کتنی بڑی خوشی کی بات ہے، کتنا بڑا پروٹوکول ہے کہ اللہ اپنے قریب جو فرشتے ہیں ان کے سامنے ان بندوں کا ذکر فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں۔ یاد کرو تم نے کہا تھا کہ آدم کو پیدا نہ کرو، یہ فساد کریں گے آدمی، سورہ بقرہ میں یہ کیا کریں گے؟ قتل و غارت کریں گے۔ میں نے کہا تھا مجھے انی عالم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تو اللہ خوش ہوتا ہے کہ یہ فرشتوں یہ میرے بندے دیکھیں مسجد میں بیٹھے ہیں، قرآن بھی پڑھا، حدیث پڑھی، کوئی لالچ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خوشیاں نصیب فرمائے، اللہ ایسا خوش ہو کہ ہم دونوں جہاں میں خوشیاں نصیب فرمائے، ہم سب کی بخشش فرمائے، بھائی صاحب کی شادی کو خانہ آبادی فرمائے، انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ اگلے سال پھر ہم ان کی بیٹے کی آمد کی خوشی میں ایک اور محفل سجا رہے ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک نیک اور صالح اولاد یہ بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب محترم المقام